بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ڈسکشن کرنے والے ہیں دیٹ از اباؤٹ دا نیکسٹ 2 اسٹیجز آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ۔ شروع میں نے کہا تھا کہ ہم 4 اسٹیجز ڈسکس کریں گے، لیکن آئی ریڈ مور اور مجھے یہ احساس ہوا کہ 5ویں اسٹیج بھی ہمیں ڈسکس کرنی ہے۔ اس کی ٹوٹل اسٹیجز جو ایرک ایرکسن کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی تھیوری ہے، اس کی ٹوٹل اسٹیجز بیسیکلی 8 ہیں، بٹ ہمارے سے ریلیونٹ جو ہے وہ 5 ہیں، بیکاز دا 5th اسٹیج از اباؤٹ ٹین ایج۔ سو ٹین ایج کو ڈسکس کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے پیرنٹس جو ہیں ان کو شکایت اپنے ٹین ایجر سے ہی ہوتی ہے، اور ٹین ایجرس کے اوپر ہم ایک الگ ایپیسوڈ بھی کریں گے۔ سو دا 3rd اسٹیج دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ود آل آف یو ود ریگارڈس ٹو سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ از انیشیٹو ورسز گلٹ۔ پچھلی 2 اسٹیجز جو تھیں ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ، دوسری اسٹیج تھی اٹانومی ورسز سیلف ڈاؤٹ اینڈ شیم، اور تیسری اسٹیج جو ہے دیٹ از انیشیٹو ورسز گلٹ۔ یہ کب سے کب تک ہوتی ہے؟ 3 سال سے لے کر 6 سال تک، اکارڈنگ ٹو ایرک ایرکسن۔ ہم یہاں ایرک ایرکسن کا ویو ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 سال سے 6 سال تک بچہ کچھ اس انداز سے اس کا مائنڈ گرو کر رہا ہوتا ہے، اس کی جو آپ کہہ لیں سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کچھ اس انداز سے ہو رہی ہوتی ہے، اس کی نفسیاتی نشو و نما کچھ اس انداز سے ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر تو آپ اس کی کچھ سرٹن نیڈز، اس کی کچھ سرٹن ضروریات، اس کی ایج کے مطابق جو اس کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر دیں گے، تو اس میں انیشیٹو کی عادت آ جائے گی۔ انیشیٹو سے مراد ہے کہ خود سے ایکشن لینا، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 21ویں صدی کا ون آف دا بگیسٹ اسکل آف 21st century that your child can learn is initiative۔ 21ویں صدی میں انیشیٹو لینے والے لوگ کامیاب ہیں، صرف باتیں کرنے والے نہیں ہیں۔ باتیں سب کرتے ہیں، کامیاب وہ ہے جو ایکشن لیتا ہے، جو انیشیٹو لیتا ہے، اوکے۔ تو بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ انیشیٹو لینے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی فیملی کا سٹرکچر ایسے ہوتا ہے کہ بچپن سے انیشیٹو لینے کی انہیں عادت ڈالی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ انیشیٹو ہی نہیں لے پاتے، ان میں کانفیڈنس کی اتنی زیادہ کمی ہوتی ہے کہ وہ 100 بار سوچتے ہیں کسی بھی چیز کا انیشیٹو لیتے ہوئے، ان میں ڈر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ فیملی کا ماحول ہے، وجہ بچپن کی وہ غلط نشو و نما ہے جو شاید ضروریات تھی اس کی بچپن کی، اس ایج کی، وہ اسے نہیں ملی۔ اب اس ایج میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ بچہ مزید ایکسپلوریشن کی طرف چاہتا ہے، مزید جو ہے چیزوں کو پرکھنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ نیل دی گراس ٹائسن، یہ ایک فزسسٹ ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اور ہیں تو فزسسٹ لیکن پیرنٹنگ کے حوالے سے ایک بڑی اچھی انہوں نے بات کی، کیونکہ ظاہر ہے بینگ اے فزسسٹ وہ یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ ہمارے بچے کیوں تحقیق نہیں کرتے، ہمارے بچے کیوں جو ہے وہ سوچتے نہیں ہیں، آبزرویشن نہیں کرتے۔ بہت سے بچے کرتے بھی ہیں، ان کی مراد یہ تھی کہ وہ بچے جو نہیں کرتے، یعنی بہت سے بچے ایسے ہیں جو چیزوں کو دیکھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں اور کیوریس ہوتے ہیں، کیوریوسٹی کی بیسس پہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کھیلتے کھیلتے چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں، پانی کے ساتھ کھیلتے ہیں، بارش میں کھیلتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انہیں کچھ نہ کچھ لرن کرا رہی ہوتی ہیں، اور ان میں انیشیٹو کی ایک کیپیبلٹی آتی ہے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ میں نے دیکھا ایک بار کہ تقریباً 5 سے 6 سال کا بچہ تھا، اور بارش ہو رہی تھی تیز، اور اس کی والدہ جو ہے اسے بارش میں لے کر جا رہی تھی سڑک پہ، اور میں بھی کھڑا ہوا تھا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ روڈ پر ایک کریک پڑا ہوا تھا، کریک کہہ لیں یا کھڈا جسے ہم کہتے ہیں، کریٹ پڑا ہوا تھا اور اس کے اندر پانی تھا۔ اب اس بچے کا اتنا دل کر رہا تھا کہ میں اس پانی پہ جمپ لگاؤں، اور میں جب جمپ لگاؤں تو پانی کے سپلیش جو ہے وہ میرے اوپر آئے، یعنی وہ اتنا ایکسائٹیڈ تھا اس جگہ کو دیکھ کر۔ اب ماں کے لیے یہ جگہ کچھ بھی نہیں تھی، نہ ہمارے لیے کچھ چیز ہوگی، کیونکہ ہم نے یہ چیزیں کئی بار دیکھی ہیں۔ پانی ایک جگہ کھڑا ہوا ہے سڑک پہ، ہمیں ایکسائٹ نہیں کرتا۔ بچے کے لیے، 5-6 سال کی عمر کے بچے کے لیے اتنی ایکسائٹنگ چیز تھی کہ جگہ ایک سڑک پہ تھوڑا سا پانی کھڑا ہوا ہے اور صاف پانی تھا۔ اس نے کہا، میں نے اپنے دل میں بڑی دعا کی کہ اس کی ماں اس کو یہ کرنے دے، اس کی ماں اس کو یہ کرنے دے، لیکن ہوا یہی، جیسے ہی اس بچے نے اس جگہ جا کر جمپ لگانا چاہی، ماں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اس کو ڈانٹا اور کہا، خبردار تم نے ایسا کیا کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دس واز دا فرسٹ اسٹیپ کہ اس کی کیوریوسٹی اور اس کے انیشیٹو کو باقاعدہ سنب کیا گیا،
اس کے انیشیٹو اور کیوریوسٹی کو جو ہے وہ باقاعدہ آپ نے ختم کیا ہے، اور یہ پہلا سٹیپ ہے اس کی پرسنالٹی میں. وہ آپ نے ان شارٹ یہ کہہ لیں کہ آپ نے ایک وار کیا اس کی پرسنالٹی پہ. اب ظاہر ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ایکشنز ہمارے لیے میٹر نہیں کرتے، لیکن بچہ ان کو کسی اور طرح سے پروسیس کرتا ہے. جیسے کہ میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں ہی بتایا، کیا ہی خوبصورتی تھی، کیا ہی بہتر تھا کہ والدہ بچے کو یہ کرنے دیتی. میکسیمم کیا ہوتا، کپڑے گندے ہو جاتے، بارش سے بھی تو کپڑے بھیگ ہی رہے تھے نا، گھر جا کر چینج ہو جاتے، لیکن بچے کی کیوریوسٹی پوری ہو جاتی. یہاں پر بچے کا وہ شوق پورا ہو جاتا. بچہ جس چیز پہ سوچ رہا تھا کہ اس چیز میں کود کر ایکچولی ہوگا کیا اور پانی کس طرح سے سپلیش کرے گا، یہ ایک میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد جو بچے ہیں یا آپ کے جو اپنے بچے ہیں وہ بہت سی چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہوں، بہت سی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں، انیشیٹو لینا چاہتے ہوں. مثال کے طور پہ وہ خود سے کوئی چیز کرنا چاہتے ہوں، لیکن ہر بار ہم انہیں بیبی سٹنگ کرا کے ان کی چیز خود سے کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے جو چیزیں بیکار ہیں، ہمارے لیے ڈبے بیکار ہیں، بسکٹ کے ڈبے ہو گئے، ہمارے لیے جو کوئی پروڈکٹ آتا ہے اس کا ایک ڈبہ ہوتا ہے خاکی سا، وہ ہمارے لیے بیکار ہے. بچے کے لیے ہو سکتا ہے ایکسپلوریشن کی بہت ہی کوئی بلا کی چیز ہو. ہمارے لیے یہ جو جیم جس میں آتا ہے، جیم کا جار ہوتا ہے یا کسی اور چیز کا جار ہوتا ہے، ہمارے لیے بیکار ہو سکتی ہیں، لیکن بچہ اس میں کوئی اور ہی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے. بچہ ماڈلز بنانا چاہتا ہے اس کے تھرو، بچہ اس کے تھرو کچھ سیکھنا چاہتا ہے. تو ہم اگر بچے کو یہاں پہ سنب کر دیں گے کہ کیا بیکار طرح کی چیزیں اٹھا کر لے آتے ہو باہر سے، کبھی یہ اٹھا کر لے آتے ہو، کبھی وہ اٹھا کر لے آتے ہو، اور بیکار کی چیزوں میں لگے رہے ہوتے ہو اور پڑھا کرو. ہم اتنا ڈرائی ماحول اگر رکھیں گے کہ ہم بچے کو بس بٹھا دیں گے کرسی پہ اور کہیں گے بس پڑھو، یہ یاد کرو، یہ سناؤ مجھے، اور ایکسپلوریشن کا موقع ہی نہیں دے رہے. اس بیچارے کو ہم کوئی چیز لینے ہی نہیں دے رہے، اس کو اٹھانے ہی نہیں دے رہے، اس کو ڈبے ہی لا کر اٹھانے نہیں دے رہے تاکہ وہ کوئی ماڈل بنا کر دکھائے، وہ کوئی چیز بنا کر دکھائے. کینچی سے اسے کوئی چیز کاٹنے ہی نہیں دے رہے، ہر وقت اس کے سر پہ سوار ہے. آلدو اس عمر میں سر پہ سوار ہونا ایک طرح سے اچھا بھی ہے کہ بچہ کوئی نقصان نہ اپنا کر لے. میں وہ بات نہیں کر رہا، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ارد گرد ہی موجود رہیں اور آبزرو کریں وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے اور اس کو کچھ انڈیپینڈنس دیں اس کے ارد گرد موجود ہوتے ہوئے. تو یہ چیزیں ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی اتنی کامن نہیں ہیں. یہ ویسٹرن کلچرز میں بہت کامن ہے، مغربی کلچر میں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی تہذیب میں بچے کی جو گرومنگ ہوتی ہے، ریسرچرز وہ زیادہ ریسرچ کی طرف زیادہ جاتے ہیں. کانفیڈنس کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے بچے کس انداز سے چھوٹی سی عمر میں فر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کانفیڈنس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو بہت اچھی پیرنٹنگ کرتے ہیں اس حوالے سے، لیکن ہمیں اپنی اس چیز کو کریکٹ کرنا چاہیے کہ بچے کو ہم پلیز اس سٹیج میں سنب نہ کریں. ہم بچے کو چیزیں لانے دیں، ہم بچے کو چیزیں کاٹنے دیں، ایکسپلور کرنے دیں، ہم بچے کو چیزیں خراب بھی کرنے دیں. اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ بچہ غلطی سے سیکھے گا ہی نا، بچہ کچھ نئی چیز سیکھ لے گا اس سے. تو اس لیے اس کو سنب نہیں کرنا اس ایج میں. اگر ہم اس کو سنب کریں گے تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ گلٹ فرام ایکشنز اینڈ تھاٹس. پھر وہ گلٹ کی طرف چلا جائے گا، پھر ہر وقت وہ اس گلٹ میں رہے گا. ہر وقت اسے یہ لگے گا کہ میں نے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا گناہ کا کام کر دیا، اور اس کی پرسنالٹی میں گلٹ آ جائے گی، اس کی پرسنالٹی میں شرمندگی آ جائے گی، اس کی پرسنالٹی میں انیشیٹو نہیں آئے گا. اور اگر ہم یہاں پر اس کو سنب نہیں کرتے اور اس کا ساتھ دیتے ہیں، مسکراتے ہیں، اسے چیزیں ایکسپلور کرنے دیتے ہیں، تو پھر اس کا پازیٹیو آؤٹ کم کیا ہے کہ ڈسکوری آف ویز ٹو انیشیٹ ایکشن. پھر وہ خود ڈسکور کرے گا طریقے کہ میں ایکشنز کو انیشیٹ کس طرح کر سکتا ہوں. کتنی خوبصورت بات ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بچے کو مت دبائیں، ہم بچے کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس ایج میں ایکسپلوریشن کا موقع دیں. چاہے وہ چیزیں توڑے، بریک کرے، جو بھی کرے، ہم مسکرائیں، ہم اس کو تھپکی دیں، ہم اس کو کریکٹ بھی کریں تو بہت زیادہ پیار سے کریں. تو یہ تیسری سٹیج ہے. ٹائم کچھ زیادہ لگ گیا اس ایپیسوڈ میں، تو اس لیے میں نیکسٹ سٹیج انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کروں گا. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے بچوں کو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ کرے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.